آج کی سچی کہانی سیما نامی عورت کی ہے۔ اس کو دو روگ تھے۔ ایک روگ یہ تھا، اس کا شوہر شادی کے 10 سال بعد فوت ہو گیا، اور دوسرا روگ، اس کو اولاد نہیں تھی کوئی بھی۔ اس نے تہیہ کر لیا میں اور شادی نہیں کروں گی، اسی شوہر کے نام پہ زندگی کاٹ دوں گی۔ اب جوانی کاٹنی بڑی اوکھی ہے۔ اس نے اپنی بہن سے بیٹی گود لے لی۔ عام طور پہ جب بھی کوئی گود لیتا ہے تو بیٹے گود لیتا ہے، پر کیا کرے، اس کی بہن کو بیٹیاں تھیں 5، اور سب سے بڑی بیٹی بہن نے دے دی اس کو۔ اس نے کہا میں اس کو پالوں گی، اس کی شادی سارا خرچہ میری ذمہ داری ہے۔ بہنوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اب سیما نے گاؤں میں ایک سلائی اسکول کھول لیا۔ سلائی کڑھائی اچھی جانتی تھی، سارے محلے کی عورتیں بھی شام کو اس کے پاس آ کے بیٹھتی۔ یہ بڑی غصے والی بھی تھی، سب لوگ اسے ڈرتے بھی تھے اور اس کی بات بھی مانتے تھے۔ گاؤں والا بھی بڑا احترام کرتے تھے کہ اس عورت نے اپنی جوانی کاٹ دی اس بچی کے نام پہ۔ وہ بچی اب بڑی ہو گئی، اس کو تاجی تاجی کہتے ہیں۔ تو تاجی کہتی ہے اپنی دوستوں سے کہ سنا ہے ساتھ والے گاؤں میں میلہ لگا ہوا ہے، چلو میلہ دیکھنے چلیں۔ جو لڑکیاں سلائی سیکھنے آتی تھی ان میں سے کافی لڑکیاں تاجی کی دوستوں تھیں۔ تاجی ان کو لے کر جاتی ہے دوسرے گاؤں میں میلہ دیکھنے۔ جب میلہ دیکھنے جاتے ہیں تو میلے پہ تاجی کی نظر پڑتی ہے ایک گبرو جوان پہ۔ بڑا خوبصورت جوان تھا، کڑیل جوان تھا۔ تاجی اسے دیکھتے دل دے بیٹھتی ہے۔ وہ لڑکیاں کہتی چلو چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ تاجی کہتی ہے میں تو ایسے نہیں جاؤں گی، مجھے یہ لڑکا اچھا لگتا ہے، میں اس کا فون نمبر لے کے جاؤں گی۔ لڑکیاں کہتی تاجی شرم کر، کسی نے سن لیا اور خالہ سیما کو، ماسی سیما کو بتا دیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ پر یہ مانتی نہیں ہے، بڑی کوشش کرتی ہے، لیکن لڑکے کو معلوم بھی نہیں تھا کہ لڑکی اس کو دل دے بیٹھی ہے۔ وہ لڑکا تھوڑی دیر میں ہی ہجوم میں غائب ہو گیا۔ تاجی نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کی، لڑکا نہ ملا۔ اب رات پڑ رہی ہے، لڑکیاں پریشان تھی، گھر میں سے ڈانٹ پڑے گی۔ تاجی کو لے کے جب گاؤں پہنچے ہیں، اگلے دن جو سیما ہے، ماسی سیما، وہ لڑکیوں سے پوچھتی ہے تم لوگ رات کو اتنا لیٹ کیوں آئے تھے؟ ان میں سے ایک لڑکی تھی، وہ بتاتی ہے، وہ چمچی تھی خالہ ماسی سیما کی۔ وہ کہتی ہے کہ جو تاجی ہے اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے وہاں ایک لڑکے کو دیکھتے کہتی ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے گھومتی رہی ہے۔ ہم نے اسے کہا چلو چلیں، تو یہ کہتی ہے اس کا فون نمبر لے کے جائیں گے۔ بڑی مشکل سے اس کو لے کے آئے، شکر ہے وہ لڑکا کہیں ہجوم میں غائب ہو گیا تھا، ورنہ یہ واپس آنے والی نہیں تھی آج۔ اب ماسی اور سیما تھی، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ میں نے پرائی بیٹی پالی ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو گیا تو مجھ کو تو لوگ تانے دیں گے کہ بے اولاد تھی خیال نہیں کیا اولاد کا۔ بڑی پریشان شام کو تاجی کے پاس بیٹھی ہے، اسے کہتی ہے تم میلہ دیکھنے گئی تھی، اب ڈائریکٹ تو نہیں پوچھ سکتی کہ لڑکا ملا تھا، میلے میں کیا کیا دیکھا، کیسا لگا؟ لڑکی کو تاجی بڑی منہ پھٹ تھی، کہتی ہے میلہ سارا اچھا تھا، پر میرا دھیان ایک لڑکے پہ تھا، مجھے ایک لڑکا بڑا اچھا لگ گیا۔ اس کی خالہ کہتی ہے تو سوچ سمجھ کے بول، کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی تیری عمر اس قابل نہیں ہے۔ دیکھ میں نے اپنا دوپٹہ اس کے آگے پھیلاتی ہے، دیکھ میں نے بھری جوانی اس گاؤں میں کاٹ دی ہے، پورا گاؤں میری جو ہے تعریف کرتا ہے، میرے اس دوپٹے کو داغ مت لگانا۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پہ آپ کے دوپٹے پہ داغ لگے، اور ویسے بھی وہ آپ تھی جس نے اپنی جوانی ایسی گال دی، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گی۔ وہ سیما پریشان کی کہہ کیا رہی ہے؟ سیما نے دل میں سوچا میں اس کو اس کے باپ کے حوالے کر دوں گی، یہ نہ ہو کل کو کوئی نیا چاند چڑھا دے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ ابھی دل میں بات سوچ رہی ہے، ایسی 2-3 دن گزر جاتے ہیں۔ جو تاجی ہے اس کی ایک خاص دوست تھی، وہ اسے کہتی ہے میں نے سنا ہے ساتھ والے گاؤں میں کبڈی کا میچ ہے، اور وہ لڑکا بھی کبڈی کا میچ دیکھنے آئے گا، اس کا جو دوست ہے وہ ہمارے گاؤں کا ہے اور اس کے پاس رکے گا۔ وہ کہتی ہے تجھے کیسے پتا لگا؟ کہتی ہے خبریں میں نکال لاتی ہوں وہ کہتی ہے بس
آج تو اس سے ملاقات ہو کے رہے گی، کب تک بکری ماں خیر منائے گی۔ تاجی تھوڑی نا بدماش ٹائپ لڑکی تھی۔ اب جو جس رات کو اس نے یہ پلان بنایا، گاؤں دیہات میں نا رات میں تو مرد بھی باہر نہیں نکلتے، اور اس نے رات کے پچھلے پہر پلان بنایا کہ وہ اس راستے سے آئے گا تو میں راستے میں رکوں گی، اسے ہیلو ہائی کروں گی۔ ایسا ہی ہوا، یہ ایک جگہ پہ رات کے وقت چھپ کے بیٹھ گئی ایک کونے میں۔ جب وہ لڑکا آیا تو اس نے آواز دی، اے بہو میری بات سن کے جانا۔ وہ لڑکا نا سہم سا گیا کہ رات کے اس وقت تاریکی میں یہ لڑکی کون ہے، میں پرائے گاؤں میں ہوں، کہیں یہاں پہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ لڑکے نے اس لڑکی سے کہا، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تاجی نا بڑے شرماتی ہوئی اور لہراتی ہوئی اس کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ لڑکا اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے، ڈر گئے یا شرما گئے؟ لڑکا کہتا ہے، جو بھی بات کہنی ہے آپ کہو، میں آپ کو دیکھوں گا نہیں۔ تاجی کہتی ہے، دیکھو گے نہیں تو بات کیسے ہوگی؟ تمہیں معلوم کیسے پڑے گا کہ تمہارے سامنے تاجی کھڑی ہے؟ گاؤں کے بہت سے لڑکے نا میرے پیچھے دل لیے پھرتے ہیں، اور تم ہو کہ منہ پھر کے بیٹھے ہو۔ وہ لڑکا کہتا ہے، آپ نے جو کہنا کہہ دو، مجھ کو جانا ہے۔ تاجی کہتی ہے، یہاں رہنے کون آیا ہے؟ جس دنیا میں سب نے ہی جانا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نا خالہ سیما کی بیٹی ہوں، کسی دن میرے گھر چکر تو لگاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں کیوں چکر لگاؤں؟ وہ کہہ کر چل پڑا۔ وہ نا تاجی ہنس دی اس کے اوپر کہ کتنا بزدل اور شرمیلا لڑکا ہے، اور دکھنے میں کتنا گبرو جوان ہے۔ اب تاجی اس کے پیچھے نا پاگل تھی، اور کیسے نہ اس کے ڈھونڈتی، اس سے ملنے کی کوشش کرتی۔ اب وقت یہاں پہ گزر رہا تھا۔ یہ بات جو لڑکی تھی، ان لڑکیوں میں سے کسی لڑکی نے آپس میں شیئر کی کہ رات کو تاجی اس لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ اب تو ماں جو اس کی خالہ تھی نا سیما، اس کو بات معلوم پڑ گئی۔ خالہ نے سوچ لیا کہ یہ تو کوئی چاند چڑھا دے گی، میں اس کو اب یہاں پہ نہیں رکھ سکتی۔ اس نے کہا، چلو میں اپنی بہن سے ملنے جا رہی ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ اسے ساتھ لے گئی اس کے ماں باپ گھر میں۔ اس کے باپ سے کہتی ہے، بھائی صاحب میں آپ سیدھی سیدھی بات تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، آپ سنبھالیں۔ باپ سمجھدار تھا، اسے اشارے سمجھ لگ گئے کہ لڑکی کوئی گل کھلانے والی ہے۔ اس نے کہا، سنبھالنا کیا ہے، پھر اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس کی شادی کے دن رکھ دیے۔ تاجی نے اس لڑکے کو پیغام پہنچایا کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، اور تیری وجہ سے میری شادی ہونے والی ہے۔ میں اس رات تجھ سے ملنے آئی تھی، یہ بات گھر میں معلوم پڑ گئی ہے۔ اگر تو مرد کا بچہ ہے نا تو مجھ کو یہاں سے بھگا کے لے جا۔ وہ لڑکا نہیں جاتا۔ لڑکے کو پیار تو ہو گیا اس سے 2-3 ملاقاتوں میں، پر لڑکا تھوڑا ڈرپوک کہہ لیں یا بزدل کہہ لیں، وہ نہ آ گیا اس سے ملنے میں۔ اب یہ لڑکی جو تھی نا، اس کی شادی ہو گئی۔ اب اس کا شوہر ملا، وہ ایک تو نشئی تھا، دوسرا نا بد زبان تھا، گالی گلوچ کرتا، شراب پیتا، وہ سارا یہی کام تھا اس کا۔ اور تاجی نا اپنا پہلا پیار بھول نہ پائی۔ وہ کیسے بھی نا اس بندے سے، لڑکے سے لنک میں رہتی، اسے پیغام پہنچاتی، اور جب بھی اپنی خالہ کے گھر جاتی، اس لڑکے سے کسی نہ کسی بہانے ملاقات کرتی۔ اب لڑکا بھی اس سے ملنا شروع ہو گیا، تو اس نے اپنے اس عاشق کو، پہلے عاشق کو نا کہا کہ میرا جو شوہر ہے نا، وہ شراب پی کے ٹن رہتا ہے، تو میرے گھر آ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ مجبوری میں اس سے ملنے پہنچ جاتا ہے، یہ پیچھا نہیں جو چھوڑ رہی تھی، یہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے، تاجی اب سارے کام چھوڑ دے، اب تیری شادی ہو گئی ہے، میں پہلے بھی تم سے کوئی اتنا پیار تو کرتا نہیں تھا، اب تو ایک بچے کی ماں بن چکی ہے، تجھے رب کا واسطہ ہے، اپنے کام سے کام رکھ، کیوں اپنا بسا بسایا گھر برباد کرنے کو تلی ہوئی ہے؟ وہ کہتی ہے، اور چلیا، میں آج بھی وہیں پہ کھڑی ہوں جہاں اس دن کھڑی تھی۔ تو نے اس دن بھی مرد کا ثبوت نہیں دیا مرد ہونے کا، اور آج بھی تو مجھے نصیحتیں کر رہا ہے۔ میں لڑکی ہو کے آج بھی تیرے ساتھ ابھی گھر سے بھاگنا چاہتی ہوں، ہے تمہیں ہمت؟
دکھائے گا مردانگی؟ لڑکا کہتا ہے بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو پہلے ہی، میرے ماں باپ نہیں ہے، میں چاچوں نے مجھے کو پالا ہے، ان کے پاس رہتا ہوں، میں تجھے یہاں سے لے کے جاؤں تو کہاں جا کے رکھوں گا؟ تاجی نے سوچ لیا کہ میں خود ہی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ اسے کہا کہ کل تو مجھے اس ٹائم آ کے گھر پہ مل۔ وہ اس ٹائم پھر گھر پہ آتا ہے، اور وہ لڑکے کو نہیں معلوم کہ تاجی کرنے کیا والی ہے۔ تاجی نے ایک بہت ہی خاص زہر منگایا اور اپنے شوہر کی شراب میں سوچا کہ ملا دوں گی۔ اب جب اس کا عاشق بھی آ گیا، وہ بھی بیٹھا ہے، اور اس کا جو شوہر ہے وہ بھی بیٹھا ہے۔ شوہر اپنے عاشق سے کہتی ہے یہ گلاس ہے، یہ تم نے پینا ہے، میں جو شوہر گلاس لاؤں گی اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس اپنے عاشق کو گلاس پکڑا کے چلی جاتی ہے، اور اپنے شوہر کے گلاس میں شراب ڈالتی ہے، شراب میں زہر ڈالتی ہے، اور لا کے شوہر کو پکڑا دیتی ہے۔ شوہر پہلے نشے میں ٹن تھا، اس نے جتنی بھی گلاس میں شراب تھی ایک جھٹکے میں ساری ختم کر دی۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ تاجی اس میں کچھ ملا رہی ہے، یہ سارا کام اس کے سامنے ہو رہا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی اس میں زہر ملا رہی ہے یا نشے کی دوائی ملا رہی ہے۔ یہ روکنا چاہتا تھا پر روک نہ پایا۔ جو ہی اس کے شوہر نے شراب پی ہے تو شراب میں زہر تھا، اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ لڑکا ہڑبڑا کے اٹھا ہے اور تاجی کو جا کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، تو نے اسے کیا دیا ہے؟ وہ کہتی میں نے زہر دیا ہے۔ کہتی ہے تو تو کبھی مرد نہیں بنے گا نا، تو مجھ کو ہی مردوں والے کام کرنے پڑیں گے۔ وہ کہتا ہے کیوں اپنا گھر برباد کر رہی ہے، کیا ملے گا تجھ سے اس کے؟ وہ کہتا ہے اب میں تم سے یہاں رک نہیں سکتا، یہ مر گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تاجی کو پھر غصہ آیا اس کے لڑکے اوپر۔ کہتی اچھا جان چلا جا، جہاں سے تو نکل جا، یہاں سے تو نے کبھی بھی نا میدان میں کھڑے ہونے کا ثبوت نہیں دینا، ہمیشہ میدان سے نا دم دبا کے بھاگ رہا ہے، بھاگ جا، اس کا جو قتل ہے میں اپنے سر لے لوں گی، تو نکل یہاں سے۔ لڑکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تاجی کا شوہر 2 دن تڑپتا رہتا ہے، 2 دن بعد ہسپتال میں جا کے اس کا دم دے دیتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ پولیس کیس بنتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے۔ پولیس آتی ہے، پولیس اپنے طور پہ پتہ کرا رہی ہے کہ کس نے مارا ہوگا۔ محلے سے پتہ لگا کہ ایک اور لڑکا آتا تھا جو تاجی سے ملنے آتا تھا، اور تاجی کا شوہر اور وہ لڑکا کٹھے بیٹھ کے شراب پیتے تھے۔ اب انہوں نے پتہ کرایا کہ لڑکا کون ہے۔ جلدی معلوم پڑ گیا کہ یہاں سے 2 گاؤں چھوڑ کے ایک گاؤں ہے، وہاں پہ وہ لڑکا رہتا ہے۔ پولیس پہنچتی ہے وہاں پہ، جو اس کے پاس پہنچتی ہے اسے پوچھ تاچھ کرنے لگتی ہے۔ اس کے ذہن پوری فلم چلتی ہے، اس کو ویسے ہی بہت غم تھا کہ میں اس بندے کو بچا سکتا تھا، میں نے بچایا کیوں نہیں ہے، اس کی موت کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور ہر وقت تاجی کہتی رہتی ہے مرد بن، آج وقت ہے مرد بننے کا۔ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ نا بس جی صاحب جی، پینے پلانے میں غلطی ہو گئی اور بندہ کہیں ہو گیا، اگر آپ نے پکڑنا ہے مجھے تو لے جاؤ، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ پولیس والے لے گئے اس کو، کیس چلا اور اس کو جیل بھیج دیا۔ تاجی کو معلوم پڑا ہے، اس کو ملنے جاتی ہے جیل میں، کہتی ہے تو نے یہ کیا کام کیا؟ وہ کہتا ہے تو ہی تو کہتی تھی مرد بن مرد بن، آج موقع تھا، تیرے نام پہ حرف نہیں آنے دیا، مرد بن گیا، اب خوش ہے؟ تاجی کہتی ہے بڑی بات ہے، میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تو اتنا بڑا مرد نکلے گا۔ اب وہ تاجی نہ کہتی ہے فکر مت کر، میں بڑے سے بڑا وکیل کرا کے نا تجھے میں رہا کرا لوں گی۔ وہ کہتا ہے تمہاری مرضی ہے، رہا کرا نہ کرا، میرا پہلے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اب بھی کوئی نہیں، میں سائیوں نے 2 روٹیاں کھانی تھی، چاہے چاچے گھر کھاتا چاہے جیل میں کھاتا، پر تیری مہربانی ہے، اب تیرا بچہ 5 سال کا ہو گیا ہے، تو اپنے بچے پہ دھیان دے، ادھر ادھر منہ مت مار، میرا جو ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ تاجی کی وہ یہ نصیحت کرتا ہے، تاجی نصیحت سن کے چلی جاتی ہے، پھر کبھی دوبارہ ملنے نہیں آتی، اس کو سزا ہوتی ہے عمر قید کی۔ ادھر جو لڑکا تھا اس کا 5 سال کا تھا، وقت گزرتا رہا، لڑکا جوان ہو گیا۔ جب لڑکا جوان ہوا، لڑکا بھی تھا اتھرا، اس کے شریک برادری کہتے ہیں ایسے تو منہ مار اتھرا ہے، کبھی کہیں لڑائی لیتا ہے کبھی کہیں لڑائی لیتا ہے۔
اتنا بڑا مرد ہے نا تو اپنے باپ کے قاتل کو پکڑ. کہتا میرا باپ قتل ہوا تھا, مجھے تو میری ماں نے بتایا تھا کہ تمہارے باپ نے زہر کچی شراب پی تھی, اس زہر میں نشہ تھا, وہ کچی شراب تھی, اس وجہ کچی شراب پینے سے مر گیا تھا. کہتا ہے تیری ماں نے جھوٹ بولا تھا, تیرے باپ کو نا فلاں نائی بندے نے قتل کیا تھا. اب یہ لڑکا نا, اب یہ غصے سے لال پیلا, ہر وقت ساتھ پستول رکھتا تھا, سوچتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں جس نے میرے باپ کو قتل کیا. اور نا یہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے مجھے ماں سچ سے بتا, میرا باپ قتل ہوا تھا یا اپنی موت مرا تھا. ماں کہتی ہے تجھے اتنے سال بعد آج کیا خیال آ گیا, اپنے کام سے کام رکھا کر, فالتو کاموں میں لات مت ڈایا کر. لڑکے نے سمجھ لیا کہ ماں تو کچھ بتائے گی نہیں. لڑکے نے پتا کرنا شروع کر دیا کہ باپ کے دوست کون تھے, کون کن کے پاس بیٹھتا تھا, ان سے ملنا شروع کر دیا. اور پیچھے پیچھے اس کے جو شریک برادری چاچے تائے کے لڑکے تھے نا, وہ اس کے پیچھے رہتے. ایک دن نا چاچے کے لڑکے نے کہا دیکھ, جس نے تیرے باپ کو قتل کیا تھا نا آج کل میں چھوٹنے والا ہے, اور وہ اس سے تو خود ہی پوچھ لینا. اور ویسے اگر میری مانے نا, جو تیری ماں ہے نا, وہ جو قاتل ہے وہ تیری ماں کا یار تھا. اب بیٹے کے سامنے ماں پہ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے, اور تیری ماں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, اس سے تیری ماں نے اپنے شوہر کو قتل کرایا تھا. لڑکے کو ان کی بات پہ یقین نہیں آتا. لڑکا کہتا ہے اگر میری ماں سے پیار کرتی تھی, اسے جیل ملنے جاتی, اس کے لیے گھر سے بھاگ جاتی, شادی کر لیتی, پھر میری ماں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ لوگ بندے جھوٹ بول رہے ہیں. اب نا جب ایک اور بندے نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو اس کی سزا ختم ہو رہی ہے, اگر تو ملنا چاہتا ہے اس سے ڈائریکٹ مل کے پوچھ لے. اب یہ لڑکا نا اسی چکر میں تھا کہ کب اس کی سزا ختم ہو, کب اس سے جا کے ملاقات کروں. لو جی معلوم پڑ گیا کہ وہ بندہ جیل سے رہا ہو گیا. اب اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, اپنے جو یار تھے آوارہ سے ان کے پاس جا کے بیٹھتا, تھڑوں پہ, چوکوں پہ, چوراہوں پہ, اور یہ اس کے پیچھے رہتا کہ یہ کب اکیلا ہو اس میں بات کروں, اور ہر وقت پستول نکال رکھتا. اب ایک دن دیکھا ہے کہ وہ اکیلا ہے, تھڑا سا تھا, ساتھ بورڈ لگا ہوا تھا, بورڈ برگر کا درخت جس کو کہتے ہیں نا, وہاں بیٹھا ہے. یہ وہاں پہ گیا ہے, کہتا چاچا سلام, چاچا تجھ سے ایک بات کرنی ہے, بات تھوڑی لمبی اور کڑوی ہے. کہتا پتر ہے کون تو؟ کہتا یہ چھوڑ بتا, فلاں جو گاؤں میں قتل ہوا تھا اس کے پیچھے تیرا ہاتھ تھا. چاچا ایک دم نا سہم سا گیا, کہتا ہے تجھ کو اس قتل سے کیا لینا, تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں اسی جو مقتول ہے نا, جو قتل ہوا تھا, اس کا بیٹا ہوں. چاچا نا بالکل نہ گھبرا گیا, اس کو پسینے آ گئے. کہتا ہے تو جان کے کیا کرے گا, اور ویسے بھی نا وہ قتل ہوا نہیں تھا, قتل کیا گیا تھا. وہ کہتا ہے چاچا پہلیاں مت بجھا, قتل ہوا تھا, قتل کیا گیا تھا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تیری. کہتا ہے میں تو سزا کاٹ کے آیا ہوں جیل میں مرد ہونے کی, البتہ قتل میں نے نہیں کیا تھا. اور کہتا ہے چاچا جب بتانے پہ آیا نا, مجھے تفصیل سے ساری کہانی سنا. تو چاچے نے ساری کہانی سنائی کہ قاتل جو تھا نا میں نہیں, قاتل نا اس کی بیوی ہے, یعنی تیری ماں. وہ مجھ کو تانا دیتی تھی مجھ کو لے کے بھاگ جا, تو مرد ہی نہیں ہے, میں اپنے شوہر کو مار دوں گی, مجھ کو لے کے بھاگ جا. میں دونوں بار نا میدان چھوڑ دیا. پھر تیری ماں نے میرے سامنے اس کے گلاس میں کچھ ملایا, کہتا میں سمجھا شاید نشے کی دوائی ملائی ہے. جب تیرا باپ تڑپنا لگا نا, میں نے تیری ماں کو بہت جھنجھوڑا, بہت ڈانٹا اسے, تو نے کیا کام کیا, کیوں اپنے شوہر کو مار دیا. وہ کہتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں, تمہاری خاطر مارا ہے. وہ تیری ماں میرے پاؤں پڑ گئی تھی, اس نے کہا تھا اب میدان چھوڑ کے مت بھاگنا, مرد بننا. میں وہاں سے ہی بھاگ آیا تھا, اور جب پولیس میرے پاس آئی نا, میں نے سوچا کہ تیری ماں کا نام لے کے بدنام نہیں کرنا چاہتا. میں نے اب سارا قتل اپنے اوپر لے لیا, اور مرد ہونے کی نشانی جو ہے نا
تیری ماں کو دے دی کہ میں مرد ہوں اور میں اس سزا کاٹ کے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ سننا تھا کہ لڑکا جو سا نا ہوکے بھر کے رویا، اٹھ کے چاچے کو گلے لگا لیا۔ چاچا بھی پتہ نہیں کب سے اداس تھا، کسی کندھے کے سہارے پہ تھا کہ کندھا ملے تو میں بھی رہوں۔ تو یہ چاچا بھی نا پرانی پوری یاد کر کے نا ساری باتیں، وہ 5 منٹ گلے لگے رہے، وہ لڑکا اور چاچا، اور دونوں خوب جی بھر کے روئے۔ لڑکا نا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا چاچا سے، کہتا ہے چاچا مجھے معاف کر دینا، میں آج پھر ایک بے گناہ کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ پہلے تو بے گناہ تھا، سزا کاٹ کے آیا، آج اگر میں تفصیل نہ سنتا تو شاید اپنی ماں کو آج تم کو مار دیتا، پر میں اب اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا، اسے مار دوں گا۔ تو چاچا کہتا ہے پتر یہ کہانی سننے کے بعد نا اسے یہیں دفن کر دے، اس بات کو جتنا بڑھائے گا نا، پہلے تو باپ کھو چکا ہے، اب تو ماں کھو دے گا۔ تیری ماں اس ٹائم پیار میں اندھی تھی، اس کو میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، آج تجھے اپنے باپ کا قاتل چاہیے، بدلے لینے سے کچھ نہیں ہوتا، معاف کرنے والے کو نا اللہ بڑی عزت دیتا ہے۔ تو بھول جا کہ تیری ماں کو، تیرے باپ کو تیری ماں نے قتل کیا تھا، یہی سوچتے رہ کہ میں نے قتل کیا تھا، اور آج کے بعد مجھ کو کبھی اس گاؤں میں نہیں دیکھے گا۔ کوئی بھی شریکہ برادری والا کہے نا تو کہنے میں نے مار دیا ہے، تیرا بھی سر فخر سے بلند ہو جائے گا اور میرا بھی کام ہو جائے گا۔ وہ جناب چاچا یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ لڑکا سوچتا رہتا ہے کہ چاچے نے 2-4 منٹ کی باتوں میں پوری زندگی کا سبق دے دیا۔ ہمارا جب جوانی میں ہوتا ہے نا انسان، جوانی نا ایک آتشفشاں پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے تو ہوا بھی ڈرتی ہے، اور لیکن اگر اس چاچا نہ ملتا تو یہ چاچا کو قتل کر دیتا، چاچے کو نہ قتل کرتا اپنی ماں کو قتل کر دیتا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے گاؤں کا، نہ ہی گاؤں کا نام شیئر کیا، نہ کسی کی ذات شیئر کی ہے، نام بھی فرضی رکھے ہیں، لیکن ایک سبق آموز کہانی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔